نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آپ سب طالبات جن کا قرآن پاک مکمل ہوا ہے ان سب کو بہت بہت مبارکباد۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم اور عمل میں برکت عطا کرے اور حقیقی معنوں میں حامل القرآن صاحب القرآن بنا دے۔ قرآن پاک کا پڑھنا اور سمجھنا جہاں ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہے، وہاں بہت بڑی ذمہ داری کی بات بھی ہے۔ اس ذمہ داری کو ہمیں کس طرح نبھانا ہے، اس کے لیے مضبوط ایمان، یقین اور پختہ اعتقاد کی ضرورت ہے کہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس میں کوئی شک نہیں تھا اور نہ ہے اور نہ ہو سکتا ہے۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بالکل درست فرمایا۔ یزید بن عمیرہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں میں سے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ معاذ بن جبل جب بھی ذکر کی کسی مجلس میں بیٹھتے، جیسے ہم بیٹھے ہیں، یہ ذکر کی مجلس ہے، تو ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلا کرتے تھے، کیا؟ اللہ عز و جل خوب عادل اور فیصلہ کرنے والا ہے، شک کرنے والے ہلاک ہو گئے، شک کرنے والے ہلاک ہو گئے۔ معاذ رضی اللہ عنہ نے ایک دن کہا، تمہارے بعد بہت فتنے ہوں گے، مال بہت بڑھ جائے گا، لوگوں کے پاس بہت مال ہوگا، اور قرآن کھول کر عام کر دیا جائے گا، حتیٰ کہ مومن، منافق، مرد، عورتیں، چھوٹا بڑا، غلام، آزاد، سبھی اسے حاصل کریں گے، ہر طرف لوگ قرآن پڑھنے لگ جائیں گے۔ اور ایسا ہوگا کہ کہنے والا کہے گا، لوگوں کو کیا ہوا، میری پیروی نہیں کرتے حالانکہ میں نے قرآن پڑھا ہوا ہے۔ یعنی قرآن پڑھنے کے بعد ہر شخص کی خواہش اور تمنا کیا ہوگی کہ کچھ لوگ میرے فالوور بن جائیں، میرے پیچھے آئیں، مجھے امام بنا لیں، مجھے استاد مان لیں اور میری ہر بات مانیں، چاہے صحیح کہوں یا نہ، کچھ بھی کہوں، کیونکہ میں استاد ہوں۔ اب یہ حدیثیں صرف سننے کی نہیں، مجھے سب سے پہلے اور پھر آپ سب کو غور کرنے کی ہیں، اپنے لیے آئینہ دیکھنے کی، یعنی یہ ہمارے لیے ایک آئینہ ہے کہ کہیں ہم ان لوگوں میں سے تو نہیں جو قرآن پڑھ کر اس کا کریڈٹ دنیا میں ہی لینا چاہتے ہوں، اس شکل میں کہ اب لوگ ہمیں کوئی سپیریئر چیز مان لیں، لوگ ہماری اطاعت اور فرما برداری میں لگ جائیں اور لوگ ہمیں کچھ سمجھنے لگے۔ وہ کہے گا یہ لوگ اس وقت تک میری پیروی نہیں کریں گے حتیٰ کہ میں ان کے لیے کوئی نئی چیز گھڑ لوں، یعنی یہ میری بات نہیں سن رہے تو میں کوئی ایک نیا طریقہ ایجاد کروں کہ جس سے پھر یہ دوسروں سے ہٹ کے میری طرف آ جائیں۔ کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جو نئے طریقے ہوتے ہیں لوگ عام طور پر ان سے بڑے اٹریکٹ ہوتے ہیں۔ چنانچہ تم اپنے آپ کو اس بدعت سے بچائے رکھنا، یعنی لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے ایسے طریقوں سے بچانا کہ جو سنت کے خلاف جاتے ہوں یا دین کی روح کے خلاف ہوں، یا اس سے دین کا اصل مقصود پورا نہ ہوتا ہو۔ اس کی بدعت ضلالت اور گمراہی ہوگی، یعنی اس شخص کی بدعت ضلالت اور گمراہی ہوگی، اور میں تمہیں دانا بندے کی ٹھوکر سے بھی ڈراتا ہوں۔ کوئی معصوم نہیں ہے، عصمت صرف انبیاء کے لیے ہوتی ہے، ہم جیسے لوگوں کے لیے نہیں۔ ہم تو خطاؤں کے پتلے ہیں، اس لیے ہم جیسے لوگ معیار نہیں بننے چاہیے کیونکہ وہ پھسلتے بھی ہیں۔ تو کہا کہ میں تمہیں دانا بندے کی ٹھوکر سے بھی ڈراتا ہوں۔ شیطان کبھی دانا بندے کی زبان سے گمراہی کا کوئی کلمہ نکلوا دیتا ہے، یعنی انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا اور اس کے منہ سے ایسی بات نکلتی ہے کہ جو درست نہیں ہوتی، اور کبھی منافق بھی حق بات کہہ دیتا ہے۔ تو معیار کیا ہے، پرکھنا کہاں ہے؟
یہ نہیں کہ ہر ایک کے اوپر اب شک ہی شروع کر دینا ہے، کیا پتا یہ بھی غلط کر رہا اور وہ بھی غلط کر رہا، لہٰذا نہ اس کی سنو نہ اس کی سنو اور کسی کی بھی نہ سنو اور کچھ بھی نہ کرو. یہ مطلب نہیں ہے. ہمیشہ کسی کی بھی بات، چاہے ماں باپ ہو، چاہے استاد ہو، چاہے علماء ہو، اسکالرز ہو، کوئی بھی ہو، اس کی بات سن کے آنکھیں بند کر کے نہیں پیچھے چلنا. ضرور سوچنا ہے کہ اس کی بنیاد کیا ہے، اس کا سورس کیا ہے، کہاں سے کہی گئی ہے، کیوں کہی گئی ہے. یعنی ہر ایک کی ہمیں، ہمارے دین نے ہمیں شخصیتوں کو فالو کرنے کے لیے نہیں کہا. کیا کہا ہے؟ قرآن و سنت کی پیروی، علم کی برہان. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. کل مجھ سے کسی نے سوال کیا کہ آپ اتنے اماموں میں سے کس کو فالو کرتی؟ میں نے کہا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اماموں کو نہیں، قرآن و سنت کو فالو کرنے کے لیے کہا ہے. اور اتباع اور پیروی کس کی کرنے کا حکم ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ کون کیا کر رہا ہے، کیا دیکھنا ہے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، قرآن کیا کہتا ہے، سنت کیا کہتی. اگر کسی کا عمل اس کے مطابق ہے تو ہمارے لیے ایک سپورٹ ہے، مدد ہے، ہمارے لیے عمل آسان ہو جاتا ہے جب ہم عملی نمونے دیکھتے ہیں. مثلا نماز کا طریقہ اگر آپ کسی کتاب میں پڑھتے بھی رہیں تو بعض اوقات پوری طرح سمجھ نہیں پاتے، تو آپ جب خود پڑھنے لگتے ہیں اس پہ تو حق ادا نہیں کر سکتے. لیکن جب آپ کسی کو سنت کے عین مطابق پڑھتے دیکھتے ہیں تو آپ کے لیے سٹیپس فالو کرنا آسان ہو جاتا ہے. اب بظاہر دیکھنے میں تو وہ شخص آگے نظر آ رہا ہے، لیکن دراصل آپ اس کے پار اس علم کو، اس دلیل کو فالو کر رہے ہیں جس کو وہ فالو کر رہا ہے. یہ تو صرف آپ کو پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن دکھا رہا ہے. اسی طرح صراط مستقیم کی جو وضاحت کی گئی ہے، صراط الذین انعمت علیہم، تو یہ نہیں کہا گیا ان لوگوں کو فالو کرو، کہا ان لوگوں کے راستے کو فالو کرو. اور وہ راستہ وہی کتاب و سنت کا راستہ ہے کہ جس راستے پہ وہ چلے اور وہ کامیاب ہوئے، اسی راستے پہ تم چلو. جدھر وہ جا رہے ہیں تم ادھر چلو. اس لیے ہمیشہ اپنے سامنے اس بات کو معیار بنا کے رکھیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، اور کس کی بات اس کے مطابق ہے وہ لے لو، اور جو نہیں ہے چھوڑ دو. لیکن جو بات کسی کی درست ہو تو اس کو بلا وجہ ماننے سے بھی انکار نہ کرو یا اسے نگیٹ نہ کرو، حسد کی بنا پہ یا بغض کی بنا پہ یا شک کی بنا پہ یا بد اعتمادی کی بنا پہ نہیں. جو صحیح ہے وہ صحیح ہے، اس کو لینے میں کوئی حرج نہیں. تو کہا میں تمہیں دانا بندے کی ٹھوکر سے بھی ڈراتا ہوں. شیطان کبھی دانا بندے کی زبان سے گمراہی کا کوئی کلمہ نکلوا دیتا ہے اور کبھی منافق بھی حق بات کہتا ہے. یزید کہتے ہیں میں نے معاذ رضی اللہ عنہ سے کہا اللہ آپ پر رحم فرمائے، مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ دانا آدمی گمراہی کا کلمہ کہہ دیتا ہے اور منافق حق کی بات کہہ دیتا ہے. کہا کہ ہاں، دانا کی ایسی باتوں سے بچنا جو مشہور ہو جاتی ہیں، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے، خالی مشہوری نہیں ہے، وہ بات کی مشہوری صرف نہیں کرائیٹیریا، وہ باتیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کیا ہے، واٹ از دس، یہ کیا کہا، یہ کیوں کہا، یعنی وہ ایک دم تمہیں خود ہی چبھنے لگے گی ایک دم. کیونکہ جب انسان کے اندر احساس باقی ہوتا ہے تو سردی گرمی اس کو بڑی جلدی پتہ چلتی ہے. اسی طرح اگر آپ کے اپنے اندر ایک معیار ہے تو دوسروں کی باتوں کو پرکھنے میں دیر نہیں لگتی کہ کون کہاں سے بول رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے. اور کہا کہ ہاں، مگر یہ بات تمہارا اس سے رخ موڑ لینے کا باعث نہ بنے کہ اگر ایک بات تم نے اس کے منہ سے ایسی سنی کہ جو تمہیں ٹھیک نہیں لگی تو اب یہ کہو کہ میں تو اس کی کوئی بھی بات نہیں لے رہا، کیا پتا اس کی ساری باتیں غلط ہوں. یہ نہیں کرنا. ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے رجوع کر لے، یعنی پہلے جو وہ ایک بات کہتا تھا وہ اس کو کہے کہ میں غلطی پر تھا، یہ بات ایسے نہیں ایسے ہے،
اور حق جس کسی سے بھی سنو قبول کر لو. حق جس کسی سے بھی سنو قبول کر لو. بلا شبہ حق پر نور ہوتا ہے. یعنی حق کے اپنے اندر ایک روشنی اور ایک قوت ہوتی ہے جو دلوں پہ اثر کرتی ہے. اس لیے اس تعصب میں نہ پڑو کہ یہ کہہ رہا ہے یا وہ کہہ رہا ہے. نہیں، جو بات درست ہے وہ کہیں سے بھی آ رہی ہو اس کو لے لو. تو قرآن مجید پڑھنے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں جو روشنی عطا کرتا ہے، اب اس روشنی کے مطابق زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہے. وہ روشنی بجھنے نہ پائے. وہ کب بجھتی ہے، کب ماند ہوتی ہے، کب کمزور پڑتی ہے، کب ٹمٹماتی ہے، بتائیں گے؟ جب وولٹیج کم ہو جاتی، جب چراغ کا تیل ختم ہونے لگتا ہے، تو کرنا کیا چاہیے پھر؟ مضبوط تعلق. یہ کنیکشن نہ ٹوٹے قرآن سے. کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعاہد القرآن فوالذی نفس محمد بیدہ لہو اشد تفلتا من الابل فی عقلها. صحیح مسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قرآن کی حفاظت کرو، دیکھ بھال کرو، یعنی اس کو پڑھتے رہو. حفاظت یہ نہیں کہ آپ نے وہ ایک نسخہ پکڑ لیا اور آپ اس کو سینے سے لگا کے پھرتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ جو تمہارے سینے کے اندر جا چکا ہے اس کو بھی ذرا ٹٹولتے رہو، اس کا بھی جائزہ لیتے رہو کہ کتنا یاد ہے، کتنا سمجھ میں آیا ہے. سمجھ آ گئی مانا تعاہد قرآن کی حفاظت کی. مثلا آپ لوگوں نے پورا قرآن پاک مکمل کر لیا، ترجمہ یاد کر لیا، سارے ٹیسٹ پاس کر لیے. اب اس کی حفاظت کیسے کریں گے آپ؟ ٹیسٹ کو کسی فائل میں اچھی طرح بند کر کے رکھنے سے، سارے نوٹس سنبھال کے اونچے رکھنے سے، کیا کر کے اس کو آگے مزید پڑھ کے پڑھا کے آگے پھیلا کے اس کے ساتھ کسی نہ کسی طرح تعلق رکھ کے، اور جب بھی پڑھیں اپنے آپ کو دیکھیں کہ کیا میری زندگی اس کے مطابق ہو گئی کہ نہیں، کہاں کہاں کمی باقی ہے، میں کیا نہیں کر رہی. تو فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، یہ قرآن سینوں سے نکل جانے میں اس اونٹ سے زیادہ تیز ہے جو رسی میں بندھا ہوا ہو اور اسے کھول کر بھاگ نکلنے والا ہو. اور اگر وہ نکل گیا تو بس گیا پھر ہاتھ سے، پھر پکڑنا مشکل ہوگا. کیونکہ جب انسان کا رشتہ تعلق ناتا قرآن سے کمزور ہو جاتا ہے، شیطان حاوی ہونے لگتا ہے. پھر وہ اتنی سستی ڈالتا ہے کہ پھر انسان وہ دور سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. کتنے ہی لوگ ہیں جنہوں نے زندگی میں ترجمے سے قرآن پاک پڑھا، تفسیریں پڑھی، درسوں میں گئے، اور پھر جب تعلق کمزور پڑا کسی تبدیلی کی وجہ سے زندگی میں، تو پھر وہ اتنا کمزور ہو گیا کہ سب کچھ بھول گیا اور ایسے ہو گئے جیسے کبھی قرآن پڑھا ہی نہ تھا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے، اس سے بچائے. ایک اور چیز جس سے بچنے کی ضرورت ہے وہ اسی بات کی جو میں نے پہلے کہی، اسی کی کنٹینویشن ہے، اور وہ یہ کہ علم اس لیے حاصل نہ کیا جائے، قرآن اس لیے نہ پڑھا جائے کہ ہم دوسروں پہ فخر کریں کہ جی ہم قرآن پڑھے ہوئے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دین غالب ہوگا یہاں تک کہ سمندروں کے پار چلا جائے گا. جزیرت العرب سمندروں کے بیچ میں ہے نا، ایک طرف افریقہ ہے، دوسری طرف انڈیا، پاکستان، ایران، یہ علاقے ہیں. تو یہ سمندروں سے پار چلا جائے گا. یہ دین غالب ہوگا یہاں تک کہ سمندروں کے پار چلا جائے گا اور گھوڑوں کو اللہ کی راہ میں مصروف کر دیا جائے گا، یعنی اللہ کے راستے میں جہاد ہوگا. پھر ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن پڑھیں گے اور پڑھنے کے بعد کہیں گے ہم نے قرآن پڑھ لیا، ہم نے قرآن پڑھ لیا. ہم سے زیادہ پڑھنے والا کون ہے؟ ہم تو 7 دفعہ 10 دفعہ سبق دہراتے ہیں اور تجوید کا بھی پڑھتے ہیں اور پھر ٹیسٹ بھی دیتے ہیں اور تفسیر بھی لکھتے ہیں. ہم سے زیادہ کون پڑھنے والا ہے؟ ہم سے زیادہ علم والا کون ہے؟ پھر آپ نے اپنے صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا تمہارا کیا خیال ہے، ان میں کوئی خیر ہوگی جن کے اندر یہ احساس ہو کہ ہم سب سے زیادہ پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں. ایسے لوگ جو علم کے تکبر میں، غرور میں مبتلا ہو جائیں کہ ہم زیادہ جانتے ہیں، ان میں کوئی خیر نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لوگ تم میں سے ہوں گے
یہ لوگ تم میں سے ہوں گے، یعنی آپ کی امت میں سے ہوں گے، یہ لوگ اس امت میں سے ہوں گے، یہ لوگ آگ کا ایندھن ہوں گے. قرآن پڑھ کر بھی انسان خطرے سے محفوظ نہیں. کبھی یہ نہ سوچے ہم نے پڑھ لیا اور اب تو بیڑا پار ہو گیا. نہیں، یہ تو پہلی سیڑھی ہے، عمل کرنا باقی ہے. قرآن کے بغیر تو اندھیرے میں ہیں، لیکن قرآن پڑھ کے بھی خطرے سے باہر نہیں ہے. تو کرنے کا کام کیا ہے؟ اپنے اندر کبھی بھی علم کا غرور نہیں آنے دینا، کبھی بھی علم کا غرور نہیں آنے دینا، اور ہمیشہ اپنے آپ کو طالب علم سمجھنا ہے کہ ابھی تو مجھے بہت کچھ سیکھنا ہے، ابھی تو مجھے بہت کچھ جاننا ہے، اور اس سے زیادہ ابھی تو مجھے بہت عمل کرنا ہے. کیونکہ ہمیں اس بات کی پھر بھی فکر ہو جاتی ہے کہ ابھی اور سیکھنا چاہیے، لیکن اس کی فکر کم رہتی ہے کہ ابھی ہمارا عمل ٹھیک نہیں ہوا. تو اس لیے یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ چلتی، علم میں اضافہ، عمل میں اضافہ، اور پھر یہ الٹیمیٹلی ایمان میں اضافہ کرتا ہے. جب ایمان بڑھتا ہے تو پھر وہ علم کو اور زیادہ پختہ کرتا ہے، پھر اس سے اور عمل بڑھتا ہے. تو یہ ساتھ کے ساتھ ہوتی ہیں چیزیں. کیونکہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی ہمیں خود کچھ نہیں آتا تو ہم کسی کو کیا بتائیں، یا ابھی ایسا نہیں ہوا ویسا نہیں ہوا، تو بہت سے عذر بہانے ہوتے ہیں لوگوں کے. نہیں، یہ ساری چیزیں ایک سرکل ہے، اس سرکل کو ٹوٹنا نہیں چاہیے. ایک سائیکل ہے پورا، ایک چیز دوسرے کو پش کرتی، دوسری تیسرے کو، تیسری پھر پہلے کو، پھر تب وہ پہیہ چلتا رہتا ہے. ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن سیکھو اور اس کے ذریعے اللہ سے جنت کا سوال کرو. نیت کیا ہونی چاہیے کہ اس ساری محنت کا صلہ مجھے کہاں ملے؟ جنت کی شکل میں. اس سے پہلے کہ ایسے لوگ آئیں جو اس کے ذریعے دنیا کا سوال کریں، یعنی قرآن پڑھا کے پھر دنیا مانگے. یقیناً 3 طرح کے لوگ قرآن سیکھتے ہیں. ایک وہ جو اس کے ذریعے فخر کرتا ہے کہ میں بڑی چیز بن گیا ہوں، دوسروں سے اچھا ہو گیا ہوں. دوسرا وہ جو اس کے ذریعے کھاتا ہے، اس نے اس کو کمائی کا ذریعہ بنا لیا. تیسرا وہ جو اللہ کی خاطر پڑھتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے. اب آپ اپنے لیے سوچ لیں کہ آپ نے اس میں سے کس میں شامل ہونا ہے، نیت کیا ہے، ارادہ کیا ہے، اور پھر عملی طور پر کرنا کیا ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے علم اس لیے حاصل کیا تاکہ علماء کے سامنے فخر کرے کہ میں آپ سے بھی زیادہ جانتا ہوں، آپ کو کیا پتا، اور بے وقوفوں سے بحثیں کرے، جن بیچاروں کو پتا نہیں ان کے ساتھ الجھے، اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کرے کہ مجھے دیکھو، میری طرف آؤ، دیکھو میں کتنا اچھا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ میں داخل فرمائیں گے. تو اس قرآن کو پڑھنے اور پڑھانے کی جو واحد نیت ہونی چاہیے وہ اللہ کی رضا اور جنت کا حصول ہے. باقی اگر کوئی آپ کی تعریف کر دے تو کہیں بس یہ اللہ کا شکر ہے، اللہ ہی کا فضل ہے، اللہ ہی نے سکھایا، اللہ کی کتاب ہے، میرا کیا کمال ہے. تو اس سے انشاءاللہ شیطان اتنی محنت کے بعد اس پہ پانی پھیرنے کے قابل نہیں ہوگا. پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید پڑھا کرو، اس کو کھانے کا ذریعہ نہ بناؤ، یعنی کمائی اور جاب کے لیے یہ نہ پڑھو، نہ اس کے ذریعے مال کثیر جمع کرو، نہ اس کے معاملے میں سنگ دل ہو جاؤ، اور نہ اس میں غلو کرو. سنگ دل ہونے کا معنی کیا ہے؟ کیا معنی سنگ دل ہونے کا؟ یعنی پڑھے اور اندر ہی نہ جائے، دل پہ اثر ہی نہ کرے، پڑھے جا رہے. آپ نے بعضوں کا دیکھا ہوگا کہ لوگ قرآن حفظ کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ سٹبن بھی ہوتے جاتے ہیں، ان کے مزاج میں بھی سختی آتی جاتی ہے، ان کے اندر انسانوں کے ساتھ کوئی محبت اور کوئی ایک ہوتا ہے نا کہ الفت کا بھی کوئی تعلق نہیں رہتا. تو یہ کتاب اس لیے تو نہیں آئی نا. اس کتاب کو اگر صحیح معنوں میں لیا جائے تو اس کی خاصیت کیا ہے؟ قرآن مجید میں ہی آتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الحشر میں، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله.
اگر یہ قرآن ہم پہاڑ پر بھی اتارتے تو تم دیکھتے کہ وہ دب گیا، بیٹھ گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، پھٹ گیا ہے. کس سے؟ من خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے. ہم سب کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ کیا اس قرآن نے ہماری اکڑ بھی توڑی ہے کہ نہیں توڑی، ہمارے مزاج میں بھی کوئی تبدیلی آئی ہے یا نہیں، ہمارے اندر ہیوملٹی آئی ہے یا نہیں، ہمارے اندر عاجزی آئی یا نہیں. یہ قرآن اس لیے نہیں آیا کہ ہم بے حس ہو جائیں، سخت دل ہو جائیں، سنگ دل ہو جائیں اور کسی کا احساس نہ کریں اور بدتمیزی کے ساتھ لوگوں سے پیش آئیں کہ ہم تم سے بہتر ہیں اور ہمیں اب اتھارٹی مل گئی ہے کہ ہم جو چاہیں کسی کو کہیں. ہرگز نہیں. ایک اور روایت ہے، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ہم قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے اور ہم میں بدو اور اجمی بھی بیٹھے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑھو پڑھو، اقرؤ وکل حسن، ہر کوئی درست پڑھ رہا ہے. ان قریب ایسے لوگ آئیں گے کہ وہ قرآن مجید کی خوش اسلوبی سے ادائیگی کو اتنی اہمیت دیں گے جتنی کہ تیر کے سیدھا کرنے کو دی جاتی، یعنی تجوید کے اوپر اتنا زیادہ زور لگائیں گے لیکن اس کا بدلہ دنیا میں وصول کریں گے. ماہر استاد تو ہوں گے اور بڑا اچھا بھی پڑھائیں گے، لیکن وہ کیا چاہیں گے کہ ان کو اتنی اور اتنی پے دی جائے تب وہ پڑھائیں گے، ورنہ نہیں پڑھائیں گے. اور اس کے اجر و ثواب کو آخرت تک مؤخر نہیں کریں گے، یعنی کل تک نہیں چھوڑیں گے، آج ہی سب کچھ اس سے کما لینا چاہیں گے، یعنی اس کو دنیاوی فائدوں کا ذریعہ بنا لیں گے، ٹول بنا لیں گے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی ایسا علم جس سے رضا الہی کا حصول مقصود ہوتا ہے اس لیے سیکھے تاکہ دنیا میں کچھ ملے، وہ قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہ سونگھ سکے گا. یہ الگ بات ہے کہ قرآن بابرکت کتاب ہے. جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ کو سکینت بھی ملتی ہے، خوشی ملتی ہے، کام کرنے کا طریقہ ملتا ہے، کام کا کرنے کا جذبہ ملتا ہے. جب آپ دوسروں کی خدمت کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں تو لوگ آپ کی تعریف بھی کرنے لگتے ہیں. لیکن یہ آپ کا مطلوب نہیں ہونا چاہیے کہ میں پڑھوں تاکہ لوگ میری تعریف کریں، میں اور زیادہ اچھا پڑھوں، اور زیادہ خوبصورت قرات کروں تاکہ میری خوب واہ واہ ہو. نہیں، تاکہ میں اللہ کا محبوب بندہ بن جاؤں. دیکھیے، جس کو اللہ کی محبت نصیب ہو جائے اس کی زندگی میں کوئی کمی ہو سکتی؟ نہیں ہو سکتی، ہو ہی نہیں سکتی. تو ہم کیوں بندوں سے توقع رکھیں، کیوں بندوں سے لالچ رکھیں، کیوں بندوں کی طرف دیکھیں جو بیچارے خود محتاج ہیں، اس سے کیوں نہ مانگے، اس سے کیوں نہ لو لگائیں، اس کو کیوں نہ راضی کریں کہ اگر وہ راضی ہو تو وہ بندوں کے دلوں میں بھی ڈال دے گا کہ ہم پہ رحم کریں. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو پھر کیا وہ محبت وہیں تک رہتی؟ ہمارا حال تو یہ ہوتا ہے، اپنا حال کیا ہے، اگر ہم کسی سے محبت کریں تو ہم کہتے ہیں اس سے کوئی اور محبت نہ کرے، بس صرف ہم کریں. ایسے کرتے ہیں نا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو جبریل کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں دیکھو میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو اس سے. پھر جبریل آسمان والوں میں منادی کرتے ہیں کہ آسمان والو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم سب بھی اس سے محبت کرو. جبریل بھی محبت کرتے ہیں، آسمان والے بھی محبت کرنے لگتے ہیں، پھر وہ محبت زمین پر بھی اتار دی جاتی. لیکن آغاز کہاں سے ہوا؟ دنیا کی لالچ اور دنیا کی محبت سے؟ ہرگز نہیں، اللہ کی محبت سے. یہ وہ گر ہے، یہ وہ کی ہے، یہ وہ چیز ہے جس کو شیطان دھندلا بنا دیتا اور وہ نظر ہی نہیں آتی، کہ جس سے ساری خیر و برکت اور رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں. ہمارا مطلوب مقصود صرف اللہ کی ذات ہونی چاہیے، اور جب وہ ہم پا لیں گے نا تو سمجھے سب کچھ مل گیا.
اور اگر وہ نہیں ملا تو دنیا کے خزانوں کے ڈھیر بھی آپ کے قدموں کے نیچے ہوں تو آپ خالی ہاتھ ہیں، کیونکہ ساتھ کچھ بھی نہیں لے کے جانا، یہاں سے اکیلے ہی جانا ہے، تنہا جانا ہے، سب کچھ چھوٹا سا اگر اتنی سی پتلی سی تار بھی کسی کی انگلی میں نا تو وہ بھی اتار لی جاتی. کبھی آپ میت کے زیور اترنے کا منظر تو دیکھیں. اب دیکھیں آپ دنیا میں بیٹھے ہوں اور کوئی آپ کی انگوٹھی اتارنے لگے تو آپ کیا کریں گے؟ ریزسٹ کریں گے نا، کیا ہے تمہیں، کیوں اتار رہے ہو؟ کبھی بچے کہتے ہیں نا ذرا ہمیں دیں تو ماں ایسے جھٹک کے مارتی ہیں، چلو چلو کام کرو، یہ تمہارے کام کی نہیں. لیکن جب انسان مر جاتا ہے تو جب اس کی چیزیں بے سہارا، بے آسرا، بے یار و مددگار پڑی ہوتی ہیں اور اس کے کپڑے اتارے جا رہے تھے اور اس کے زیور اتارے جا رہے ہوتے ہیں اور اس کی ہر چیز دوسروں میں بٹ رہی ہوتی ہے، وہ دیکھنے کا منظر ہوتا ہے. اس سے دنیا کی حقیقت سمجھ آ جاتی. کیا اس دن کے لیے سب جمع کیا تھا کہ ہماری مرضی کے بغیر ان کو بھی دے دیا جائے جن کو ہم پسند نہیں کرتے، جن کو ہم اپنی چیز پہ ہاتھ نہیں رکھنے دیتے تھے؟ انجام یہی ہے. تو اس لیے ہمیں اس معاملے میں کبھی بھی دھوکہ نہیں کھانا. تو کیا سیکھا آپ مجھے بتائیں، پھر میں آگے چلوں گی. کیا کرنا کیا نہیں کرنا، شابش آپ کا بھی تو حصہ پڑ جائے نا جو ہم کر رہے ہیں اس وقت. اور مجھے یہ سمجھ آیا میں نے جو بات کی وہ آپ کو واقعی سمجھ بھی آئی ہے. میں یہ نہیں ایسے تھوڑی مانوں گی میں جب تک آپ مجھے بتائیں گے نہیں کہ کیا سمجھ آئی. ہاں آپ بتائیے. نمبر 1 لکھ لیجیے اپنی ڈائریوں پہ، اگر طالب علم کو اپنی کتابیں ساتھ رکھے ہوئے ہیں، کاپی کتاب، مجھے امید ہے رکھے ہوں گے، کیونکہ طالب علم کو بھی میں جب گھر سے نکلتی ہوں نا تو میں اپنے بیگ میں پین اور کاپی لازم رکھتی ہوں، اس کے بغیر نہیں نکلنا، کہیں بھی جاؤں وہ رکھ لیتی ہوں ساتھ. تو طالب علم، کیونکہ میں خود ایک طالب علم ہر جگہ سے سیکھتی ہوں چھوٹی چھوٹی چیزیں، تو طالب علم کاغذ قلم کے بغیر نہیں نکلتا. کاغذ قلم اگر آپ کے پاس ہے تو اس پہ لکھ لیجئے نمبر 1، کیونکہ یہ سارے میرے سامنے بیٹھے ہیں جنہوں نے قرآن اور حدیث کے کورس کیے ہیں اور قرآن مکمل کیا ہے. تو اب ان کا اخلاق کیا ہونا چاہیے، ان کی سوچ کیا ہونی چاہیے، ان کا کام کیا ہونا چاہیے، اور آگے اپنے آپ کو اور باقی چیزوں کو کس طرح دیکھنا ہے وہ بہت واضح ہونا چاہیے. تو پلے باندھ کے ساتھ لے جانے والی چیزیں، نمبر 1 کبھی بھی علم کا غرور نہیں کرنا. قرآن مجید کی تعلیم اللہ کی رضا کے لیے حاصل کرنی ہے، دنیا کی کمائی کا ذریعہ بنانے کے لیے نہیں. لوگوں کو رول ماڈل نہیں بنانا، اصل میں تو قرآن و سنت ہمارے لیے رہنما ہے. لوگ اگر اس کے مطابق عمل کر رہے ہیں تو ان کی مثال سے ایک انسپریشن لینی ہے، لیکن طریقہ قرآن و سنت کا. قرآن مجید سیکھنے کے بعد کبھی بھی قرآن مجید سے تعلق کمزور نہ ہونے پائے، کم نہیں کرنا، توڑنا نہیں ہے تعلق. قرآن مجید پڑھ کر پڑھا کر اس کی کوئی بھی خدمت کر کے اپنے سامنے جنت کا حصول رکھنا ہے کہ بس وہاں پہنچنا ہے، وہ جگہ بنانی ہے. علم حاصل کر کے اپنے آپ کو دوسروں سے کوئی بڑی چیز نہیں سمجھنا، ساری زندگی اپنے آپ کو طالب علم سمجھنا ہے. اپنی زندگی میں صدقات کی کثرت کے ہمارے بعد تو یہ چیزیں بانٹی دی جائیں گی. قرآن مجید پڑھ کر اپنے آپ کو مکمل نہیں سمجھنا اور مزید علم اور عمل کی طرف کوشش کرتے رہنا. ایک چیز جو آپ مس کر رہے ہیں بڑی ہی اہم ہے، جو شروع میں نے بتائی تھی، قرآن مجید پڑھ کر اس بات کی تمنا نہیں رکھنا کہ لوگ میرے پیچھے آئیں، مجھے چاہیں، میں پاپولر ہو جاؤں، لوگ میری طرف مائل ہو جائیں. ان کو وہ اس سے جوڑنا ہے، اللہ سے. جو آپ کی طرف آئے اس کو ادھر لگا دیں، کیونکہ انسانوں کو انسان چاہیے ہوتے ہیں نا کہ کسی کا پلو پکڑنا چاہتے ہیں. تو جب کوئی آپ کے پیچھے آنے لگے تو اس کی توجہ اوپر کروا دیں. جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس کے بارے میں ہمیں شک میں مبتلا نہیں ہونا. قرآن مجید کو یقین کے ساتھ پڑھنا، سیکھنا اور اس پر عمل کرنا ہے. جو سیکھا ہے اس کو آگے پہنچانا ہے. یہ نہیں سوچنا کہ ابھی علم مکمل نہیں ہوا. یہ سب کچھ علم، عمل، ایمان ایک دائرے کی طرح لیں ان کو، اور یہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے رہتے ہیں، اور اس طرح انسان حرکت میں رہتا ہے. حق کی بات کوئی بھی کہے، چھوٹا ہو یا بڑا، اس سے لے لینا ہے.
اور اگر کسی کی 100 باتیں اچھی اور ایک بات اس کی اچھی نہیں لگی، اس وجہ سے اس سے رخ نہیں موڑنا. دنیا سے اتنی محبت نہیں کرنی کہ جنت سے محبت نہ رہے، دنیا اتنی یاد نہ رہے کہ جنت بھول جائے. کسی کو بڑا سمجھ کر اندھی تقلید نہیں کرنی، کسی کی بھی بلائنڈلی فالو نہیں کرنا کسی کو. ٹھیک ہے. اب یہ جو میں نے آپ کے ساتھ طریقہ کیا نا، اس طریقے کا کیا کرنا ہے آپ نے کہ آئندہ جب کوئی حدیث پڑھنے کے بعد ذرا سا رک جائیں کہ اس میں کیا کہا گیا، میں نے عمل کیا کرنا ہے. کیونکہ علم عمل کے لیے ہے، علم عمل کے لیے آیا ہے. علم صرف انجوائے کرنے کے لیے نہیں آیا کہ ہم واز کریں اور ہم سن لیں اور ہم مزے کریں اور پھر اس کے بعد پلو جھاڑ کے اٹھ جائیں اور کچھ بھی عمل نہ کریں. یہ سب کچھ عمل کے لیے ہے. ٹھیک ہے. اب ماشاءاللہ آپ سب بولنے لگ گئے ہیں، جو کہ بہت ہی اچھی بات ہے. حق بات پہنچا رہے ہیں آگے اور مجھے یاد دہانی کرا رہے ہیں. آپ سب کا بہت زیادہ شکریہ. ہمیں اب دعا کرنی ہے اور دعا کے لیے آپ سب کو یہ تحفہ مل گیا. الحمدللہ یہ آپ سب کے لیے تکمیل کا تحفہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس میں کیا ہے، تحفہ بھی وہ جو کام آئے، کوئی احسان جتانا تو نہیں. اکثر لوگ خوبصورت سے خوبصورت چیز تحفہ دے دیتے ہیں جو کبھی کام نہیں آتی. تو سب سے اچھا تحفہ کون سا ہوتا ہے؟ جو دوسرے کے کام آئے، فائدہ مند ہو. تو امید ہے کہ یہ تحفہ آپ کو فائدہ دے گا. سب کو تحفہ مل گیا الحمدللہ. چلیے آپ پڑھتے ہیں. طریقہ یہ ہوگا کہ میں آپ کو یہ دعائیں تھوڑی سی سکھا دیتی ہوں تاکہ بعد میں بھی جب آپ پڑھیں تو سمجھ آئے. چلیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اے اللہ، لک الحمد تیرے ہی لیے تعریف ہے، کما جیسا کہ ہدیتنا تو نے ہدایت دی ہم کو، للاسلام اسلام کے لیے، وعلمتنا الحکمت والقرآن اور سکھایا تو نے ہمیں حکمت اور قرآن. یہ دعائیں عبد الرحمن السدیس کی ہیں. اس سال جب میں رمضان میں گئی تھی تو تکمیل قرآن، جب وہاں ختم قرآن ہوا شیخ عبد الرحمن السدیس کا، تو اس وقت انہوں نے آخر میں پڑھی تھی. تو وہ شاید تاک رات بھی تھی اور ایک جم غفیر تھا اور سمجھ بھی آ رہا تھا اور قرآن پاک بھی مکمل ہوا. تو ان دعاؤں کا میرے دل پہ کچھ عجب ہی اثر ہوا. میں نے وہی نیت کی کہ انشاءاللہ ان دعاؤں کو لکھ کر اپنے اسٹوڈنٹس کو بانٹوں گی تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں. قرآنی اور مسنون دعائیں وہ تو آپ کے پاس ہیں ہی. قرآن کی دعائیں ہیں الحمدللہ آپ جانتے ہیں، مسنون دعائیں الحمدللہ آپ جانتے ہیں. لیکن کچھ لوگوں کو مانگنے کا ایسا طریقہ آتا ہے جو ہم جیسے لوگوں کو نہیں آتا. حرم کے امام ہیں، ان کا ایک انداز ہے، ایک الفاظ کا چناؤ ہے. کچھ انہوں نے دعائیں اکٹھی کی ہوئی ہیں، کچھ وہ خود سے بھی مانگتے ہیں جیسے ہم اردو وغیرہ میں مانگتے ہیں. آپ میں سے بھی انشاءاللہ جو کوئی حج عمرے پہ جائے گا، یا اللہ تعالیٰ سب کو نصیب کرے، یا پھر یہ کہ دعائیں ہم یہ سنتے بھی رہتے ہیں اور اس سے کچھ لفظ سمجھ آتے ہیں کچھ نہیں آتے، تو سب بڑی الجھن سی ہوتی ہے کہ کیا کہہ رہے ہیں. تو جب آپ کو یہ سمجھ آ جائیں گی اور آپ اس کو کبھی کبھی پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ ہوگا. دعا تو بہت زیادہ لمبی تھی، تقریباً 38 یا 39 منٹ کی تھی. میں نے اس میں سے صرف جو قرآن سے متعلق حصہ ہے وہ الگ کیا ہے، باقی تو بہت ساری مسنون دعائیں تھیں اور جو ہم عام طور پر ہمارے پاس ہوتی بھی ہیں، اس لیے ان کو اس میں نہیں شامل کیا. اللہم لک الحمد، اے اللہ تیرے لیے تعریف ہے، حمد الشاکرین تعریف شکر کرنے والوں کی، الذاکرین ذکر کرنے والوں کی، التائبین توبہ کرنے والوں کی، المستغفرین استغفار کرنے والوں کی، الصائمین روزہ داروں کی، القائمین قیام کرنے والوں کی. لک الحمد حمدا حمدا تیرے لیے ہے تعریف، تعریف ہی تعریف. ولک الشکر شکرا شکرا اور تیرے لیے شکر شکر ہی شکر. لک الحمد تیرے لیے تعریف، انت قلت تو نے کہا، وقولک الحق اور تیری بات حق ہے سچ ہے، المبین بیان کرنے والی ہے یعنی واضح. وانت اور تو اصدق القائلین سب سے سچا ہے بات کرنے والوں میں سے. قل صدق اللہ کہہ دیجئے سچ فرمایا اللہ نے. فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا بس تم سب پیروی کرو ملت ابراہیم کی جو یکسو تھے. ومن اصدق من اللہ حدیثا اور کون زیادہ سچا ہے اللہ سے بات کرنے میں، یعنی بات کرنے کے اعتبار سے اللہ سے بڑھ کر بات میں بھلا کون سچا ہو سکتا ہے. ومن اصدق من اللہ قیلا
اور یہ کہ اللہ سے بڑھ کر کس کا قول سچا ہو سکتا ہے. لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی برحق الہ نہیں. المتوحد فی الجلال بکمال الجمال تعظیما و تکبیرا، اللہ کے جو اپنے جلال اور کمال حسن میں یکتا ہے، عظمت کے اعتبار سے بھی اور بڑائی کے اعتبار سے بھی. المتفرد بتصریف الامور علی التفصیل والاجمال تقدیرا و تدبیرا، جو تمام کاموں کو تفصیلی اور اجمال ہوتا ہے یعنی اختصار، اجمالی طور پر چلانے اور ان کی تدبیر اور تقدیر کرنے میں بالکل اکیلا ہے. متفرد اکیلا، بتصریف الامور کاموں کو چلانے میں، علی التفصیل والاجمال تفصیلاً اور اجمالی طور پر، تقدیراً تقدیر کے اعتبار سے اور تدبیراً تدبیر کے اعتبار سے. المتعالی بہت بلند، بعظمتہ و مجدہ اپنی عظمت اور بزرگی میں بہت ہی اونچا ہے. الذی نزل الفرقان علی عبدہ، جس نے اپنے بندے پر فرقان یعنی قرآن نازل کیا، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ ہو جائے سارے جہان والوں کے لیے ڈراوا خبردار کرنے والا. لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ برحق نہیں. الکریم الکریم، التواب بہت زیادہ مہربان، توبہ قبول کرنے والا. اللطیف باریک بین، الوہاب عطا کرنے والا. الذی وہ جو خضعت لعظمتہ الرقاب، کہ جس کی عظمت کے سامنے گردنیں جھکی ہوئی ہیں. وذلت لجبروتہ الصعاب، وہ ذات کہ جس کے سامنے مشکل اور دشوار اس کی طاقت کی وجہ سے اس کے تابع ہیں. ولانت لقدرتہ الشدائد السلاب، اور اس کی قدرت کو کوئی سلب کرنے والا نہیں، وہ سخت چھیننے والا ہے. رب الارباب، رب ہے تمام پالنے والوں کا. ومسبب الاسباب، اور تمام اسباب کا بنانے والا. ومنزل الکتاب، اور کتاب کا نازل کرنے والا. وخالق الناس من تراب، اور انسانوں کو مٹی سے بنانے والا. غافر الذنب وقابل التوب، گناہوں کو معاف کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا. شدید العقاب، سخت سزا دینے والا. یعنی ایک طرف وہ معاف بھی کرتا ہے اور دوسری طرف سزا بھی دے سکتا ہے. لا الہ الا ہوا، نہیں کوئی الہ مگر وہی. علیہ توکلت و الیہ متاب، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے. ونحن، اور ہم، علی ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاہدین، اور ہم اس پر جو ہمارے رب، ہمارے خالق اور رازق نے فرمایا گواہوں میں سے ہیں. اور جو بھی اس نے ہم پر واجب کیا، ولما اوجب والزم، اور جو اس نے واجب کیا اور لازم کیا، غیر جاہدین، اس کا انکار کرنے والے نہیں، اس کو جھٹلانے والے نہیں. والحمد للہ رب العالمین، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے. وصلوات اللہ وسلامہ، اور اللہ کی نوازشیں اور اس کا سلام علی خاتم النبیین، پیغمبر آخر الزمان پر، خاتم النبیین پر، و امام المرسلین، اور تمام رسولوں کے امام پر. وعلی آلہ، اور آپ کی آل پر، الطیبین الطاہرین، کہ جو پاکیزہ ہیں، عظیم مبارک ہستیاں ہیں، پاکیزہ ہیں. وصحابتہ الغر المیامین، اور آپ کے صحابہ پر جو عظیم مبارک ہستیاں ہیں، آپ کی پاکیزہ اور طیب آل پر اور آپ کے صحابہ پر جو عظیم مبارک ہستیاں ہیں. وزوجاتہ الطاہرات، اور آپ کی زوجات جو پاکیزہ تھیں، امہات المؤمنین، مومنوں کی مائیں. والتابعین، اور تابعین پر اللہ کی سلامتی. ومن تبعہم، اور جو ان کی پیروی کرے، بإحسان الی یوم الدین، احسان کے ساتھ یعنی اچھے طریقے سے قیامت کے دن تک، جزا کے دن تک. جو بھی ایسے نیک لوگوں کی پیروی کرے ان سب پر اللہ کی رحمتیں اور سلامتیاں. اللہم لک الحمد علی نعمک العظیمہ، اے اللہ تیرے لیے تعریف تیری عظیم نعمتوں پر. وآلائک الجسیمہ، اور تیری بڑی بڑی نعمتوں پر، کثیر نوازشات پر. حیث انزلت الینا خیر کتبک، جبکہ تو نے ہماری طرف بہترین کتاب نازل کی. وارسلت الینا افضل رسلک، اور تو نے ہماری طرف افضل ترین رسول بھیجا، یعنی سب سے بہترین کتاب اور سب سے بہترین رسول ہم سب کی طرف بھیجا. وشرعت لنا افضل شرائع دینک، اور تو نے ہمیں بہترین شریعت عطا کی. وجعلتنا من خیر امت اخرجت للناس، اور تو نے ہمیں بہترین امت بنایا جو لوگوں کے لیے نکالی گئی.
وہدیتنا لمعالم دینک الذی لیس بہ التباس، اور تو نے ہماری رہنمائی کی اپنے دین کی ان نشانیوں کی طرف جن میں کوئی شک نہیں، التباس شک. وَلَكَ الْحَمْدُ، اور تیرے لیے تعریف، عَلَى مَا يَسَّرْتَنَا مِن تِلَاوَةِ كِتَابِكَ الْعَزِيزِ، اس پر یعنی تیرے لیے شکر اس پر جو تو نے ہمارے لیے اپنی زبردست کتاب کی تلاوت آسان کر دی، یعنی آپ سب کے لیے بھی. الذی لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، وہ کتاب جس میں باطل نہ سامنے سے داخل ہو سکتا ہے نہ پیچھے سے، اور جو حکمت والے اور قابل تعریف رب کی طرف سے نازل کردہ ہے. اللہم انا عبیدک بنو عبیدک بنو امائک نواسینا بیدک نواسینا بیدک. وہ بعض اوقات تکرار کرتے ہیں تو اسی طرح تکرار سے لکھا گیا. نواسینا بیدک ماض فینا حکمک عدل فینا قضاؤک نسألک اللہم بکل اسم ہوا لک سمیت بہ نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا ودلیلنا وإلیک وإلی جناتک جنات النعیم. اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، تیرے بندوں کی اولاد ہیں، تیری بندیوں کی اولاد ہیں. ہماری پیشانیاں تیرے ہی ہاتھ میں ہیں اور ہماری پیشانیاں تیرے ہی ہاتھ میں ہیں، ہماری پیشانیاں تیرے ہی ہاتھ میں ہیں. ہمارے معاملے میں تیرا ہی حکم چلتا ہے، ہمارے بارے میں تیرے فیصلے عدل پر مبنی ہیں. ہم سوال کرتے ہیں تجھ سے اے اللہ تیرے ان تمام ناموں کا واسطہ دے کر جو تو نے خود اپنی ذات کے رکھے، یعنی اپنے نام تو نے خود رکھے، یا تو نے ان کو اپنی کتاب میں نازل کیا، یا جن کو تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو بھی سکھایا، یا جن کو تو نے خاص کر لیا علم الغیب میں جو تیرے ہی پاس ہے. تو عظمت والے قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار اور ہمارے سینوں کا نور اور ہمارے دکھوں اور فکروں کا مداوا اور ہمارے غموں اور پریشانیوں کو لے جانے والا اور ہماری رہنمائی کرنے والا بنا دے، اور ہمارے لیے ایک حجت بنا جو تجھ تک اور تیری نعمتوں والی جنتوں تک لے جانے کا باعث بنے. یعنی یہ قرآن ہمارے لیے تیری جنت تک جانے کا باعث بنے، نہ کہ دور ہونے کا. اللہم ذکرنا منہ ما نسینا، اے اللہ تو ہم کو یاد کرا دے جو بھی ہم بھلا دیے جائیں. وعلمنا منہ ما جہلنا، اور سکھا دے ہم کو اس میں سے جس سے ہم لا علم ہیں. وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار علی الوجہ الذی یرضیک عنا، اور ہمیں دن اور رات کی گھڑیوں میں اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرما اس طریقے پر جو تجھ کو ہم سے راضی کر دے. اللہم اجعلنا ممن یحل حلالہ ویحرم حرامہ ویؤمن بمتشابہ ویعمل بمحکمہ ویتلوہ حق تلاوتہ علی وجہ الذی یرضیک عنا. اے اللہ ہمیں بنا دے اس شخص کی طرح جو تیری حلال کی ہوئی چیزوں کو حلال ٹھہراتا ہے اور حرام کی ہوئی چیزوں کو حرام ٹھہراتا ہے، یعنی عمل کی توفیق دے، اور متشابہات پر ایمان لاتا ہے اور محکم آیات کے مطابق عمل کرتا ہے اور قرآن کی تلاوت کا حق ادا کرتا ہے ایسے طریقے پر کہ وہ تجھ کو ہم سے راضی کر دے. اللہم اجعلنا ممن یقیم حروفہ وحدودہ، اے اللہ ہمیں اس شخص کی طرح بنا دے جو قرآن کے حروف اور حدود کو قائم کرنے والا ہو، یعنی حروف بھی درست پڑھے اور جو حکم دیے ہیں ان پر بھی عمل کریں. ولا جعلنا ممن یقیم حروفہ ویضیع حدودہ، اور ہمیں اس کی مانند نہ بنانا جو قرآن کے حروف کا تو قائم کرے مگر حدود کو ضائع کرنے والا ہو. اللہم اجعلنا من اہل القرآن الذین هم اہلک وخاصتک یا ذا الجلال والاکرام. اے اللہ ہمیں اہل قرآن میں سے بنا، یعنی قرآن والوں میں سے اٹھانا قیامت کے دن، جو تیرا کنبہ ہیں اور تیرے خاص بندے ہیں، اے بزرگی اور عزت والے رب. اللہم اجعلنا ممن یقرأ القرآن فیرقى ولا تجعلنا ممن یقرأ القرآن فیشقى یا ارحم الراحمین. اے اللہ ہمیں اس شخص کی طرح بنانا جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور وہ تلاوت اس کے لیے ترقی کا باعث بنتی ہے، یعنی اس کے ایمان، عمل، آخرت کے درجات میں. اور ہمیں اس شخص کی طرح نہ بنانا جو قرآن کو پڑھتا ہے اور بدبخت ہو جاتا ہے. اے رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے، یعنی تو ہماری دعا سن لے.
اللهم البسنا به الحلل واسكننا به في الجنان الظلل واسبغ به علينا النعم وادفع به عنا النقم واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين وعند البلاء من الشاكرين وعند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين فأصبح من النادمين وفي الآخرة من الخاسرين. اے اللہ ہمیں اس قرآن کی بدولت زیورات پہنا، یعنی جنت کے بہترین زیور، اور اس کے ذریعے ہمیں جنت کے سایوں میں جگہ عطا فرما اور ہم پر نعمتوں کو فراخ کر دے، اور اس کے ساتھ ہی ہم سے سزا کو ہٹا دے اور ہمیں جزا کے دن اس کی وجہ سے کامیاب ہونے والوں میں سے بنا دے اور آزمائشوں میں شکر کرنے والا بنا دے اور نعمتوں پر شکر کرنے والا بنا دے. یعنی آزمائش پر ناشکری نہ کریں، ان نعمتوں کو یاد کریں جو ابھی بھی ہیں ہمارے پاس، اور مصیبتوں پر صبر کرنے والا بنا دے. ہمیں اس شخص کی مانند نہ بنا جس کو شیطان نے بھٹکا دیا اور اس کو دین سے دور کر کے دنیا میں مشغول کر دیا تو وہ ندامت اٹھانے والوں میں سے ہو گیا اور آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو گیا. اللہ تو ہمیں ان میں شامل نہ کرنا. اللہم اجعل القرآن العظیم لقلوبنا ضیاء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا وعن النار مخلصا وعن النار مخلصا. اللہم اجعلہ شفیعا لنا وحجتا لنا لا حجتا علینا. اے اللہ قرآن عظیم کو ہمارے دلوں کے لیے روشنی بنا دے، ہماری آنکھوں کے لیے جلا بخشنے والا بنا دے اور ہماری بیماریوں کے لیے دوا بنا دے اور ہمارے گناہوں کو مٹانے والا بنا دے اور آگ سے نجات کا ذریعہ بنا دے اور آگ سے نجات کا ذریعہ بنا دے اور آگ سے نجات کا ذریعہ بنا دے. اللہ اس قرآن کو ہمارے لیے شفاعت کرنے والا بنا اور ہمارے حق میں حجت بنا اور ہمارے خلاف حجت نہ بنا. اللہم اجعلنا ممن اتبع القرآن فساقہ وقادہ الی الجنہ ولا تجعلنا ممن اتبع القرآن فزخ فی کفاہ الی النار برحمتک یا عزیز یا غفار. اے اللہ ہمیں اس شخص کی طرح بنا جو قرآن کی پیروی کرتا ہے اور وہ اس کو جنت کی طرف لے جاتا ہے، وہ اس کو جنت کی طرف چلاتا ہے، یعنی قرآن اس کو جنت کے رستے پہ لے جاتا ہے اور اس کی طرف رہنمائی کرتا ہے. اور ہمیں اس شخص کی طرح نہ بنانا جو اس قرآن کو پڑھتا ہے مگر اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تیری رحمت چاہیے اے زبردست اور معاف کرنے والے رب. اللہم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظیم الذي رفعت مكانه وأيدت سلطانه وبينت برهانه وقلت يا أعز من قائل سبحانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه أحسن كتبك نظاما وأفصحها كلاما وأبينها حلالا وحراما فيه وعد ووعيد وتخفيف وتهديد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. اے اللہ ہمیں اس قرآن عظیم کے ذریعے فائدہ عطا کر اور درجات کی بلندی عطا کر. وہ قرآن جس کا مقام تو نے بلند کیا اور تو نے اس کی قوت کو مضبوط کیا اور اس کی دلیل کو واضح کیا، اور تو نے کہا اے کہنے والوں میں سب سے زیادہ عزت والے جو پاک ہے. بس جب ہم اس قرآن کو پڑھیں تو آپ اس کی قرات کی پیروی کریں، پھر واضح کرنا ہمارا ہی کام ہے. تیری کتابوں میں سے بہترین قرآن نظم و ترتیب کے اعتبار سے اور ان میں فصیح ترین کلام کے اعتبار سے، اور اس کے حلال و حرام واضح ترین ہیں. اس میں وعدے بھی ہیں اور وعید بھی، دھمکیاں اور ڈراوے بھی ہیں. باطل اس کے آگے سے نہیں آ سکتا اور نہ ہی اس کے پیچھے سے داخل ہو سکتا ہے. حکمت والے قابل تعریف رب کی طرف سے نازل کردہ ہے. اللہم اوجب لنا بہ الشرف المزید والحقنا بکل بر وسعید ووفقنا للعمل الصالح الرشید. اللہم اجعلنا بتلاوت کتابک منتفعین وإلی لذیذ خطابہ مستمعین ولأوامرہ ونواہیہ خاضعین وعند ختمہ من الفائزین وعند ختمہ من الفائزین وعند ختمہ من الفائزین ولثوابہ حائزین ولک فی جمیع امورنا راجعین
وَلَكَ فِي جَمِيعِ شُهُورِنَا ذَاكِرِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ۔ اے اللہ اس کتاب کے ذریعے ہمیں مزید شرف عطا کر، اے اللہ اس کتاب کے ذریعے ہم پر مزید شرف واجب کر دے، اور ہمیں ہر نیکوکار اور خوش بخت کا ساتھ دے، اور ہمیں نیک اور ہدایت یافتہ اعمال کی توفیق دے۔ اے اللہ ہمیں اپنی کتاب کی تلاوت سے فائدہ اٹھانے والا بنا، اور اپنے مرغوب کلام کو غور سے سننے والا بنا دے، اور اس کے احکام اور اس کے نواہی کے آگے جھکنے والا بنا دے، اور اس کی تکمیل پر کامیاب لوگوں میں سے کر دے، اور اس کی تکمیل پر کامیاب لوگوں میں سے کر دے، اور اس کی تکمیل پر کامیاب لوگوں میں سے کر دے، اور اس کے ثواب کو جمع کرنے والا اور ہر کام میں اپنی طرف رجوع کرنے والا بنا دے، اور ہمارے تمام مہینوں میں اپنا ذکر کرنے والا بنا دے اپنی رحمت کے ساتھ، اے سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے رب۔ اللہم انقلنا بالقرآن الکریم من الشقاء الى السعادة ومن النار الى الجنة ومن البدعة الى السنة ومن كل الشرور الى كل الخيور برحمتك يا ارحم الراحمين، ومن الشرك الى التوحيد ومن السيئات الى الحسنات ومن الذل الى العزة ومن الفقر الى الغنى يا ذا الجلال والإكرام، ومن انواع الشرور كلها الى انواع الخير كلها يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فلا تكلنا الى انفسنا ولا الى اعمالنا طرفة عين۔ اے اللہ ہمیں قرآن کریم کے ذریعے بدبختی سے خوش بختی کی طرف، اور آگ سے جنت کی طرف، اور بدعت سے سنت کی طرف، اور ہر شر سے ہر خیر کی طرف منتقل کر دے اپنی رحمت کے ساتھ، اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے۔ اے اللہ ہمیں اس قرآن کے ذریعے شرک سے توحید، گناہوں سے نیکیوں، ذلت سے عزت اور تنگ دستی سے کشادگی کی طرف منتقل کر دے۔ اے بزرگی اور عزت والے، اور شر کی ہر طرح کی اقسام سے بھلائی کی تمام اقسام کی طرف اے ہمیشہ قائم و دائم رہنے والے۔ ہم اب آپ کی رحمت کے طلبگار ہیں، ہم آپ کی رحمت کے طلبگار ہیں، بس ہمیں آنکھ جھپکنے کے دورانیے کے لیے بھی ہمارے نفسوں یا اعمال کے حوالے نہ کرنا۔ اللہم انا قد حضرنا ختم کتابک الہنا الہنا الہنا، قد حضرنا ختم کتابک وانخنا مطایانا ببابک فلا تطردنا عن جنابک فلا تطردنا عن جنابک فلا تطردنا عن جنابک ولا تردنا عن بابک ولا تردنا عن بابک فإن رددتنا فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك لا إله إلا الله يا منان يا من بيده ملكوت كل شيء يا من وسعت رحمته كل شيء يا واسع المغفرة يا دائم الإحسان يا عظيم المن۔ اے اللہ ہم تیری کتاب کی تکمیل میں حاضر ہیں، اے ہمارے معبود، اے ہمارے معبود، اے ہمارے معبود، ہم تیری کتاب کو مکمل پڑھ لینے کے موقع پر حاضر ہیں۔ ہم اپنی پیشانیاں تیرے دروازے پر رکھتے ہیں، پس تو ہمیں اپنی درگاہ سے نہ دھتکارنا، پس تو ہمیں اپنی درگاہ سے نہ دھتکارنا، پس تو ہمیں اپنے دروازے سے نہ دھتکارنا، اور ہمیں اپنے دروازے سے مت لوٹانا، ہمیں اپنے دروازے سے نہ لوٹانا۔ اگر تو نے ہمیں رد کر دیا تو بے شک ہمارے لیے تیرے سوا کوئی مدد اور قوت نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اے احسان کرنے والے، اے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے، اے وہ ذات جس کی رحمت ہر چیز پہ چھائی ہوئی ہے، اے وسیع مغفرت کرنے والے، اے ہمیشہ احسان کرنے والے عظیم محسن۔ نسألک اللہم ان تغفر ذنوبنا وتستر عیوبنا وتبید وجوہنا وترفع فی الجنان منازلنا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الہنا وبارئنا وخالقنا ورازقنا عز جارک وتقدس اسماؤک ولا حول ولا قوة الا بک لک الحمد۔ اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اور ہمارے عیبوں کو چھپا دے، اور ہمارے چہروں کو روشن کر دے، اور جنتوں میں ہمارے مرتبے بلند کر دے اپنی رحمت کے ساتھ۔ اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے ہمارے معبود اور ہمیں پیدا کرنے والے اور ہمارے خالق، ہمارے رازق، تیری پناہ مضبوط ہے، تیرے نام پاکیزہ ہیں، نیکی کرنے یا گناہ سے بچنے کی کوئی قوت اور طاقت ہم میں نہیں سوائے تیری توفیق کے۔ تیرے ہی لیے ہر طرح کی تعریف ہے
اللہم انت قلت وقولک الحق ادعونی استجب لکم اللہم هذا الدعاء ومنک الاجابہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اے اللہ تو نے ہی کہا اور تیرا قول برحق ہے کہ مجھے پکارو میں تمہاری دعا سنوں گا. اے اللہ یہ دعا ہے اور قبول کرنا بھی تیرے اختیار میں ہے، اور ہماری آخری پکار بھی یہی ہے کہ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں. اللہم تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان فيه من زیادت او نقصان او خطأ او سہو او نسیان. اے اللہ ہم سے اس قرآن کی تکمیل قبول کر لے اور اس دوران ہماری کمی بیشی غلطی اور بھول چوک سے درگزر فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. تھوڑی سی دعا اصل قرات بھی سن لیجیے.